برکت دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دا جڑا آغاز کیتا اسی روزے ہی تو کیتا روزہ رکھ کے ہی غار حرا تشریف گن کے وینے جتے قرآن مجید دی آیات دا روزہ ہویا اس چیز تو پتہ چلا کہ عبادت دی جڑی روح خدا تبارک و تعالی دی مقرب اور قرب دی جڑی سب تو بڑی تخم ہے بیج ہے اور وہ روزہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ قرآن مجید دی آیات اور یہی روزہ سمجھو کہ اصل اصول ہے ایک بنیاد ہے اور اسی طرح جو ایک درخت ہے درخت جس ویلے اس کا بیج کاش کیتا ونے درخت تے اور اس کا جمنا اس کے بعد اس تے پتے لگنا اس کے بعد اس تے شاخہ نکلنا میرے دوستو یہ رمضان دے روزے رکھن باقی جڑے مہینے گزر چل اے اسی روزے دی برکت دینا بھلا یہ دیواراں دے اندر کیا رکھا ہے ادھر دیواراں کو تو کیوں چمنے اس دن در رکھا ہویا گیا اس نے دو شیر دن در جو اس نے کہا کہ عمر والا دیار لیلہ آکھن لگے کہ میں جرا لیلہ دے مکانات کو میں گزرنا اکبل و جدار وزل جدارا جنیا میں ایک دیوار کو چمنا میرا مقصد دیوارہ چمنے میرا مقصد کیا ہے یہ دیواراں چمنیاں نہیں وما حب الدیار شغفنا قلبی فرمایا کہ میں کو اس دیوارہ دنا کوئی پیار نہیں لیکن اس واسطے شغفنا قلبی ولیکن حب من نزل الدیارہ اس واسطے کہ انہاں دیوارہ دیا سایہ دے اندر میرا محبوب موجود ہے فرمایا کہ اس نے میرے محبوب کو اس نے سمیٹا ہوا ہے اس واسطے میں کوئی اس دیوارہ نہ رکھنا میرے دوستو اور اس سے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے اے جرا تو بکھا رہنا ہے اور تیری حرکات تیرے چہرے دا اور کمزور ہو بجنا انہاں چیزاں نال میں کو کوئی غرض نہیں اے تیری حرکات نال میں کو کوئی غرض نہیں صرف اس واسطے تیرے روزے نال محبت ہے تیری نماز نال اس واسطے محبت ہے کہ انہاں روزے اور نماز کے اندر میرے محبوب کی عظمت پوشیدہ ہے فرمایا کہ اس واسطے تیرا روزہ میں کو فرمایا کہ اس روزے دے اندر اس نماز دے اندر فرمایا کہ اس تیری ہمدردی دے اندر اس کے اندر میری محبوبیت دا رنگ پوشیدہ ہے فرمایا کہ اس واسطے میں کوئی تیرے روزے پسند ہے اس واسطے میں کوئی تیری نماز پسند ہے نماز تیری اس واسطے پسند نہیں پوری دیوار کا تو کمزور رہا ہے اور بندہ صاحب ہی حیران ہونے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے روزے پسند کیوں ہیں اتنا پیار کیوں کرے گا لیکن اس کو پیار روزے دلال وجہ ہی ہے کہ اس کے اندر اس کی محبوبیت موجود ہے اس کے اندر اس کے محبوب انداز موجود ہے اور یہ جڑا مہینہ روزہ رکھا ہے اور اس مہینے روزے رکھنے کے اندر خدا تبارک و تعالی کے محبوب کی محبوبیت کا رنگ پوشیدہ ہے اور وہ رنگ کیا ہے خدا تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس رنگ کے اندر فرمایا کہ یہ رنگ محبوبیت اس واسطے ہے کہ اس کے اندر میرے مزاج کے تقاضے پورے ہو فرمایا کہ جنی میری رضا ہے میری رضا کے تقاضے اس روزے کے اندر نماز کے اندر اس محبوبیت کے اندر پورے ہو اے خدا تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات ایک قریب اور کنسنٹریشن اس کی ہے ایک خلاصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خلاصے کو اس قریب کا رنگ دے کے ایک محبوبیت کا رنگ دے کے لوگوں کی عبادت کی شکل اندر لا کرتا اے عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی محبوبیت کو اپنے سینے کے اندر رکھو خدا تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی محبوبیت کو اپنے سینے کے اندر رکھو اور اے ہی نماز روزہ اور اے محبت کا خلاصہ اور خدا تبارک و تعالی نے اس کے اندر اور عید کا اصل مقصد ہے اور عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہمدردی کی بندی باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہر مذہب کی اپنی اپنی عید ہے مگر مسلمانوں واسطے جڑی عید ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اجتماعیت عام اور ایک محبت ہوئے اور اجتماعیت اس کے اندر دو طریقے ہیں کہ جمع ہو گیا آج اور وہ آدمی جمع ہو گئے ایک اس سے اور ایک اجتماعیت کا جڑا تعلق ہے اور وہ اس سے باطن دے نال بھی ہوئے اور اس سے ظاہر نال بھی ہوئے جمع ہونا چاہتا ہے
اور اس نے باطن کا جڑا تعلق ہے ایک عادت دی صورت اندر اس کا اظہار ہو جائے صدقہ فطر کرے کے اجتماعیت ہے باطنی اجتماعیت ہے اور جڑی اجتماعیت ظاہری ہے اور وہ دوبارہ نماز ادا کر کے اور اس کی اور ایک اجتماعیت عامہ کا اظہار کرنے اللہ تبارک و تعالی کو انسان دا جمع ہونا بہت پسند ہے در حقیقت اور اے رمضان شریف اور رمضان شریف کے بعد ایک خوشی کا جڑا اظہار ہے اور عید کی صورت کے اندر یہ در حقیقت ہے بہت بڑی خوشی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تصور مسلمانوں کا جمع ہونا اور ان کا آپس میں ملنا پیار کرنا تکبیرات آتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور یہ تکبیرات آتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آنا ہر مذہب دی جڑی عید ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہے کوئی اپنی قومیت کو باقی رکھنے واسطے عید منے دی تہوار منے کوئی شخصیت کو اس کی یاد کو تازہ کرنے واسطے عید مگر ہر وہ چیز بری اور بدعت اس ویلے بن ہے کہ جس اس کو عبادت کی نیت کر کے یہ چیز موجود نہیں کہ میں جناب سیویاں پکائیے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے اس کے اتنے درجے جس ویلے اس قسم کی کوئی نیت موجود نہیں جس ویلے کوئی ایسا سوچ نہ ہو بل ہر چیز جائز ہر چیز مطلب ہے کہ سوچ رکھ کے جڑی چیز حلال ہے اور مشروع ہے اور اس کا حکم اباحہ دا ہوندے اباحہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جڑی جس طرح ثواب ہوتے نہ گناہ ہوتے مگر اس کو ثواب اور گناہ اس کی نیت کی بنیاد ہوتی ہے اگر سیویاں کے اندر مٹھاس موجود ہے اور مٹھاس کی بنیاد پر اگر کچھ بھی استعمال کریں گے آتی یقیناً اس کو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی چیز اور سنت کا استعمال کے بعد اس کو اجر ثواب ملتی اگر وہ صرف اس کو کھانا سڑن کے کھا کے آنے اگر جو اس کو ثواب نہ مل جائے مگر اس کو گناہ بھی نہیں اور صدقہ فطرانہ جو ہے اور اس کے وجوب ہونا واجب ہونا جو اصل ٹائم ہے وہ عید تو شروع ہوتے ہیں جی میں شروع ہوئی یہ صدقہ فطرانہ واجب ہے اگر کسی آدمی نے پہلے اس کو ادا کر لیتے یقیناً اس کا ادا ہو گیا صدقہ فطرانہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد اس کی وجوب کا طریقہ کار ہے کہ جس آدمی نے ہوتے 612 گرام جس پر چاندی موجود ہے اور اس کی اتنی مالیت تو مالک ہے اور وہ اتنا مالک ادھر آئے گا نہیں کہ اسے استعمال اندر رہتی رہے اتنا مالک ہے کہ یہ چیز اس نے استعمال میں 612 گرام چاندی دی جڑی قیمت ہے یہ اس کی فضول پہ یہ اس کو استعمال اندر نہیں اور فارغ ہے اس واسطے رقم اتنی اگر اس کو رقم موجود ہے اس کے بعد باقی اس کے گزر اوقات ضروریات چلتے پہ مگر 612 گرام چاندی دی مالیت اور یہ چیزیں اس کو فضول پھینک دیا اور اس نے کوئی استعمال میں نہیں اس سے صدقہ فطرانہ واجب اگر کوئی آدمی مقروض ہے مقدور آدمی ہے جس تک لغراج نہیں اس سے صدقہ فطرانہ واجب کوئی مزدور آدمی ہے جس تک گزر اوقات اتنا برابر ہے کہ جناب وہ اپنا گھر کا گزارا ہی چلے گا اس کے علاوہ اس پر فالتو کوئی چیز بچی ہوئی نہیں اس آدمی سے صدقہ فطرانہ واجب نہیں صدقہ فطرانہ اس آدمی سے واجب ہے کہ جس کو 612 گرام چاندی کی مالیت دا سامان موجود ہے اور ضرورت زائد سامان موجود ہے اور اس کے بعد یہ جی صدقہ فطرانہ اس کو دیوڑ واسطے ایسا پتہ نہیں یہ سب دیوڑا جو پہ ویندے اس مہینے دے اندر اور اگر جناب بندے تلاش کر کے ایسا تنگ ہوئے نا پتہ نہیں کہ گولے ہو پتہ نہیں کیڑے بندے تو آسمان دو اتر یہ لوگ ہو رہے ہیں کسی نے کچھ دیوڑا ہوتے ہم دردی کرنی رہی ایسا اسی انتظار اندر بڑے بڑے مسئلہ پوچھا ہوئے تھے جناب دیو کے دیوڑا وہ 500,000 ہوندے اور اس بعد جناب بڑے بڑے مسائل پوچھے ہوئے تھے میرے دوست چپ کر کے مٹھی دے اندر جو چرت والا بھائی ہے بھائی کو نہیں سمجھو اور اے بھائی جڑا ہے بھائی کو نہیں سمجھو اگر بہن کمزور ہے اس کو نہیں سمجھو بلکہ اس کو ضرور زائد ہے صدقے دوتے تک نہیں صدقے فطرانہ دوتے نظام نہیں چلتا ویسے ہمدردی ہے اگر کوئی آدمی 612 گرام چاندی کا اگر مالک ہے شریعت اندر پتہ اس کا کیا قانون شریعت اندر یہ قانون ہے کہ اگر اتنی مالیت اگر کوئی مالک موجود ہے اگر اس کا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے یا اس تے اور اس کا گھر دے اندر پکاوٹ کی کوئی چیز اس کو موجود نہیں میرے دوستوں کرو رات کو بھوکا سرسی اس کو گناہ ہوگا کیونکہ تو اتنا مالک ہے باوجود تیرا قریبی رشتہ دار بھوکا سوتا ہے تو 612 گرام چاندی کا مالک ہے تیرا بھائی بھوکا سوتا ہے تیری بچیرہ بھوکا سوتی ہے تیرا فلاں کزن بھوکا سوتا ہے فلاں رشتہ دار بھوکا سوتا ہے فلاں بزرگ بھوکا سوتا ہے گھر کے اندر کھانا موجود ہے میرے دوستو آج بھی گناہگار آدمی شریعت کی نگاہ شریعت اندر گناہگار آدمی اگر میں فرض چیز فاقے اندر اس کی جان چلی گئی اور اس کی جان کا جڑا گناہ ہے
دے مالک میرے مالک نے قانون اور ایک قانون اور اس سے لازم ہے کہ اس کی کفالت کرے اور اے ہمدردی ہے اسلام نے شریعت اور اس چیز کو تو زور دو اگر آدمی کو فیصل کرے گا اگر ایک آدمی اگر اسی طریقے سے ہمدردی کرے اور اگرچہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کچھ پیسہ ختم ہو گئے مگر پیسہ ختم ہو جس طریقے سے درخت ہے درخت کی چھڑائی کرو طاقتور ہو جتنی اس کی چھڑائی کرے تو اتنا طاقتور ہوگا درخت اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صدقات اور خیرات دینا اپنے مال کی چھڑائی کی رکھ دے اتنا اس کا مال اور اس کی طاقت اور اس کا رزق مضبوط ہو یہ مالک نے اس طریقے سے کیا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت خیرات کی عادت انسان کے اندر آ گئی اللہ تبارک و تعالی کو خیرات کرنا میرے دوست بہت پسند ہے اور اسی طریقے سے ہمدردی کرنا اور ایک اصول اور اصول کا مطلب ہے یہ کہ جنہیں اس کے آبا و اجداد ہے مثال تمہارے ہوتا ہے زکات نہیں دے سکتے اپنا فطرانہ دے سکتے نہ زکات دے سکتے اور اس سے والدہ ہے نہ والدہ دے سکتے نہ جناب نانے بھی دے سکتے نہ نانے بھی دے سکتے جس بھی چکو جمعے جس کی وہ اولاد ہے جنہیں اس کے آبا و اجداد ہیں اپنے آبا و اجداد کو زکات اور فطرانہ دے سکتے اور جنہیں اس کی اولاد اپنی اولاد کو بھی صدقہ فطرانہ اور زکات نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اس کی جنہیں بھیڑے وہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا ابا اما ہے نہ ابا اما بچو ہے نہ اس کے بیٹے اور وہ بیاہ ہے نہ اس کا ابا اما لگ دے نہ اس کی جناب نہ اس کی اولاد اس قسم کے جڑے رشتے ہیں جڑے نہ اس کی آبا و اجداد کے اندر شامل ہے نہ اس کی اولاد کے اندر شامل ہے انہوں کو صدقہ فطر دینا اور زکات دینا لازم ہے اور اس کو زکات ادا کر سکتے اس سے اگر اس کے علاوہ بھی ہم سارے بندے اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سارے لوگ صاحب حیثیت ہے وہ ہمسائے ہو گئے قریبی رشتے دار ہو گئے سب سے پہلا جو حق کا قریبی رشتے دار قریبی رشتے دار ادا اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے قوموں کو مضبوط یہ مطلب آخر ہے ذرا صدقہ فطرانہ لینا ہے کسی کو بھیکاری بڑھانا نہیں سارے تو پتہ نہیں کتنے عرصے تو لوگ جنہیں بندے پہ صدقہ فطرانہ گن کے تو حال اتنا کسا چھوٹے جو ہو جائے صدقہ انہوں نے واجب وہی ہونی چلتا ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ کار کیا ہے آپ جس آدمی کو صدقہ فطرانہ ایسے انداز میں لیتا ہے اگلے سال اس صدقہ فطر گرنا اس جرم ہو رہا ہے اور اتنا امیر ہو گیا گزروں دی باقی نہ رہا اتنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہی فنڈنگ کا نظام چلایا ہے یہ تو دور ایسا ہویا کہ جناب عمر لوگ پیسے چاہ کے بدلے میں کوئی ہے زکات گنن والا کوئی ہے فطرانہ گنن والا کوئی ہے ایسا کوئی محتاج آدمی آوے اور اس واسطے خیرات میں کرنے کوئی گھر جو نہ نکل رہے لوگ سامان چاہ کے واپس چلے آنے سارے امیر یہ ابتدائی اسلام کا دور ہے مگر آئی مجھے کوئی چیز گھنٹے بنجو کمال ہو گئی کہ جناب کوئی بندے چاہ کے ویسے کہ جرے بندے گھر اندر کھانا پکا پہ ہوگا ساری آدھی مطلب ہے کہ ساری عادت بخاریاں نہیں بڑھتی ساری عادت اندر فقیری پیدا ہوئی محتاجی پیدا ہوئی اور حالانکہ قیامت دیوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب فقیر ہوتی منگتا ہوتی اور اس کے چہرے ہوتے خراشاں ہوتے حضرت کون ہے کہ بھئی زکات دا مال کھانے والا آدمی ایک کون ہے کہ جناب اس سے صدقے کھانے والا آدمی اس نے چہرے ہوتے خراش ہوتے صدقے والا اور زکات والے آدمی کی حشر کے میدان کے اندر عام پہچان ہوتی اس واسطے اس کی احتیاط لازم ہے بعض اوقات ایسا ہے کہ جتنے رپلا کرو کوئی اٹھا تقسیم ہوئے جے اس کی تمہیں نپٹو کے جرا ضرورت مند آدمی اور اس ضرورت مند آدمی کی کفالت کرنا تو حضرت لازم ہے اور اس کی ہمدردی کرنا یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے اور اس کی کوشش کی کرو کہ سارا بھائی اور اگر اس کی ضرورت ہے اور وہ آدمی اور اس کو بھی بجائے اس نے کہ بندہ آپ موجود ہے پیسہ منگنا اور یہ چیز جڑی ہے بہت کمزور کر رہی تھی یہ انسان کو مفلوج کر رہی تھی سب تو بڑا طاقتور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج آ گیا اب کوشش کریں گے کہ کاروبار کریں گے انہوں کو کوئی سامان گھن کے اتنا کاروبار کریں دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر میں کو معلوم نہیں کہ کوئی زکات گھندا ہو حالانکہ وہ زکات انہوں نے لازم ہے کوئی ایسے بھی اس کے موجود ہے صحابہ صحابہ کے اندر جنہیں لاوارث لوگ ہیں میرے نبی نے انہوں کو لاوارث ہے وہ زکات اور فطرانے اور اس قسم کی چیزوں سے نہیں لایا آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو فاقہ کشی ہی تمہاری خوبصورتی یہی تمہارا حسن ہے اور فاقے کے اندر ایسے شیخ تیار ہیں پورے عرب کے اندر جڑی جگہوں سے پہنچو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب صفہ جنہوں نے مسجد نبوی جو چبوترے کے اندر تربیت حاصل کی تھی پورے عالم اسلام کے اندر پھیلے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی کیونکہ وہ بادشاہ ہے بادشاہ وہ آدمی ہے اتنا غنی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں جیسے
دوسرے آدمی محتاج ہو گئے اور وہ کمزور ہو گئے. جیسے کہ انسان کسی کو نہ منگے اور وہ طاقتور. اسی واسطے میرے دوستو اپنی زندگی کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرو گے تاکہ اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اور چند کلمات جڑے بولے گے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور سب کو حقیقت اسلام اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے دل اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائے اور مسلمانوں کی باہمی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندر برکت عطا فرمائے تاکہ پیار اور محبت اور وفاداری اور جڑے اس مہینے کا مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد سے پورا اترن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت ایسی ہے کہ جس روزے کے اندر سارے اندر اگر ہمدردی نہیں محبت نہیں وہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والی دو جہاں آپ کی ذات ہے. والی دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. والی دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا. سب کی مشکل کشا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. روئے کونوں مکہ پہ نکھارا گیا. سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. احمد مجتبی تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. چار سور رحمتوں کی گھٹا چھا گئی. جیسے گلشن میں فصلیں بہار آ گئی. چار سور رحمتوں کی گھٹا چھا گئی.
فصلیں بہار آ گئی، دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ نیت کرے نہ نماز دی، نماز پڑھنا واسطے خدا دے، دور رکعتاں نماز عید الفطر واجب، نال تمامی تکبیراں دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دی، بند کی خدا ون پاک دی، تساں سو پیچھے امام دے اللہ اکبر، اون دے بعد امام صاحب سنا پڑھسن، سنا دے بعد ترے تکبیراں ہوسن، پہلی تکبیر اللہ اکبر کر کے تساں ہاتھ چھوڑ دے سو، دوجی تکبیر اللہ اکبر کر کے تساں ہاتھ چھوڑ دے سو، تریجی تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ بات گن سو، امام صاحب سورت فاتحہ پڑھسن، قرات پڑھسن، رکوع ہو سی سجود ہو سی، دوجی رکعت تے امام صاحب سورت فاتحہ پڑھسن، قرات پڑھسن، اون دے بعد چار تکبیراں ہوسن، پہلی تکبیر دے ہاتھ چھوڑ دیتے ویسے، دوجی تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ویسے، تریجی تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ویسے، چوتھی تکبیر دے تو سارا رکوع چلے ویسے، ان دے بعد سجود تحیات پڑھیں گے سی اور سلام پھیرا ویسے، صفحہ کھڑے کر گنو۔ پکڑے ملے کوئی نہ ابو کو بڑے کٹورے دے سا بڑا کٹورا چاہتا ہاتھ نہ کھا دے بھائی ہاتھ نہ کھا لے یہیں پکڑ مانے داری اے تھیں بالکل او کو ایک ہاں چھڑے سے نہیں جائد آو آڑی کرا پیندی پیا میں Dino not you. Bitte, wer ist denn? Nein.